حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس دن نجاشی بادشاہ فوت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وفات کا اعلان کرایا اور صحابہ کے ساتھ جنازے گاہ کی طرف نکلے، ان کی صفیں بنائیں اور 4 تکبیریں ادا فرمائی۔ یعنی جنازے کا طریقہ یہاں بیان ہوا ہے۔ جنازے کا طریقہ یہ ہے نماز جنازہ کا کہ اس کے اندر 4 تکبیریں ہیں، 4 تکبیریں اس میں ادا کی جاتی ہیں۔ اور پھر اسی کے متعلق حدیث پاک میں بھی ہے، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ نقل کرتے ہیں اور باروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جنازے پر نماز کیسے پڑھیں؟ تو فرمایا کہ اللہ کی قسم میں تجھے بتاتا ہوں، میرا معمول یہ ہے کہ میں اس کے گھر سے اس کے ساتھ چلتا ہوں، جب رکھ دیا جاتا ہے تو تکبیر کہتا ہوں، اللہ کی حمد کرتا ہوں، نبی علیہ السلام پر درود پڑھتا ہوں، پھر کہتا ہوں اللہم عبدک، یعنی پوری دعا، جو پوری دعا پڑھی جاتی ہے وہ دعا پڑھتا ہوں۔ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب جنازہ ادا فرماتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم اغفر لی حینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا، اللہم من احییتہ منا فاحییہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اس کو صحیح حدیث نقل کیا ہے کہ نبی علیہ السلام یہ دعا پڑھتے تھے۔ اور حضرت ابو ہریرہ پاک نے فرمایا جس نے مسجد میں نماز جنازہ پڑھی اس کو کوئی ثواب نہیں۔ نماز جنازہ کے مسائل اصل میں ہیں۔ نماز جنازہ کے لیے میت کا سامنے ہونا ضروری ہے اور امام 4 تکبیریں کہے گا۔ پہلی تکبیر کے بعد یعنی ثنا، دوسری تکبیر کے بعد درود پاک، تیسری تکبیر کے بعد دعا، یہ جو میں نے ابھی تلاوت کی، چوتھی تکبیر کے بعد سلام۔ اور حدیث پاک میں اس کے علاوہ بھی دعائیں اور بھی ہیں، یہ دعا ہے یہ نبی علیہ السلام اکثر پڑھتے تھے، اور بھی حدیث پاک میں دعائیں وارد ہیں، ان کو بھی تلاوت کیا جا سکتا ہے۔ یاد رکھو مسجد کے اندر جنازہ نہیں پڑھا جا سکتا، یعنی میت کو مسجد کے اندر رکھ کے جنازہ نہیں پڑھ سکتے۔ افضل یہ ہے کہ جناز گاہ میں ہی جنازہ ادا کیا جائے۔ نماز جنازہ کے لیے امام اور اس کے ساتھ 2 آدمی ہوں تو جنازہ ادا ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی کا جنازہ ایک باری ہوتا ہے، یعنی ایک میت کا جنازہ شرعی طور پہ ایک باری ہے۔ کسی شرعی مجبوری کے تحت اگر اس کا کوئی وارث، فوت ہونے والے کا کوئی وارث نہیں پڑھ سکا تو وہ 3 دن تک اس کی قبر پہ جا کے جنازہ پڑھ سکتا ہے، صرف یہ اس کے وارث کو اجازت ہے، علاوہ ازیں کوئی نہیں۔ باقی جو کچھ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے کہ یہاں بھی جنازہ پڑھ لو جی، وہاں بھی پڑھیں گے، اب وارث سارے شریک ہیں، اب دوسرا جو جنازہ ہے شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایک بار جنازہ پڑھو جو نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے، جو صحابہ اکرام علیہم رضوان کا طریقہ ہے، اور جو فقہا نے جس کو فرمایا۔ اور شہید کے لیے یہ ہے کہ شہید کی نماز جنازہ بھی ویسے ہی پڑھی جائے گی جیسے عام میت کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ غسل میں ہی فرق ہے کہ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، شہید کا غسل اس کا خون ہے، عام میت کو غسل دیا جاتا ہے، لیکن جو جنازہ ہے وہ عام میت کی طرح ہی ادا کیا جائے گا جس طرح عام میت کا جنازہ پڑھا جاتا ہے، شہید کا جنازہ بھی اسی طرح ہی پڑھا جائے گا۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت حماد سے اور وہ حضرت ابراہیم سے اور وہ ایک سے زیادہ لوگوں سے یہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा को जमा किया और इनसे तकबीरों के बारे में पूछा कि नबी अलैहिस्सलाम जनाजे के अंदर कितनी तकबीरें कहते थे। तो उन सब ने फरमाया कि नबी अलैहिस्सलाम 4 तकबीरें पढ़ा करते थे। जनाजे के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम 4 तकबीरें ही अदा किया करते थे। आका अलैहिस्सलाम का ये मामूल पूरी जिंदगी रहा, हत्ता के विसाले पुरअनवार तक, कि सरकार 4 तकबीरें पढ़ते थे। इसलिए नमाज जनाजा के अंदर 4 तकबीरें हैं। ये रकू और सजूद से पाक एक नमाज है। इसके अंदर रकू और सजदा नहीं है। तकबीर के अंदर हनाफ के नज़दीक ये मसला है कि पहली तकबीर पर हाथ उठाएंगे अल्लाह अकबर, फिर बांध लेंगे, फिर जुबान से तकबीर इमाम भी कहेगा और मुक्तदी भी कहेगा। सना, दुरूद पाक और दुआ इमाम भी पढ़ेगा और मुक्तदी भी पढ़ेंगे, यानी जो पीछे खड़े होने वाले वो सब भी पढ़ेंगे, जो आगे इमाम है वो भी पढ़ेंगे। ये नमाज जनाजा का जो सही तरीका नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो यही है। दूसरा फरमाया कि जब कोई फौत हो जाए हमेशा उसकी अच्छी बातों का जिक्र किया जाए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया पर तुम अल्लाह के गवाह हो उसकी तरफ से जो बंदा फौत हुआ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दीन के मसाइल सीखने की तौफीक अता फरमाए।